بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ولادت مبارک کا مہینہ ہے، ماہ ربیع النور شریف۔ اس کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، اور اس مہینہ کے آغاز سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام آپ کی آمد کے سلسلہ کے اندر محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جلسہ کا انعقاد کرتے ہیں، جلوس کا انعقاد کرتے ہیں، یعنی ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بعد نام نہاد مسلمان مختلف انداز کے اندر اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر خوشی نہ کی جائے، اور مختلف انداز کے اندر سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے سلسلہ کے اندر محافل سجا رہے ہو، جلسہ کا انعقاد کر رہے ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں نے آپ کی آمد پر جلسہ کا انعقاد کیا، آپ کا ذکر خیر کیا؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے دور مبارک کے اندر ہی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے غلام آپ کی آمد کا تذکرہ کرتے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم سمجھتے تھے، اور اس کے اوپر حلقہ کی صورت کے اندر بیٹھ کر رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں، یہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 777 پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے غلام بیان فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقہ یعنی من اصحابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ایک حلقہ پر تشریف لے کے آئے، تو آ کے پوچھتے ہیں ما اجلسکم، میرے غلاموں یہاں پر کس لیے بیٹھے ہو، یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے غلام عرض کرتے ہیں جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کو بلا رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اس پر کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی، اور آپ کو بھیج کر جو رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو جلسہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا، یہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب تعالیٰ کا احسان عظیم سمجھ کر رب کا شکر ادا کرنے کے لیے تھا۔ یہ جلسہ کوئی زکوٰۃ کے مسئلے پر نہیں تھا، یہ جلسہ کوئی نماز کے فضائل کے حوالہ سے نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میلاد کے حوالہ سے تھا، آپ کے فضائل کے حوالہ سے تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالکا، کہ اے میرے غلاموں کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ واقعتاً تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے غلام آپ عرض کرتے ہیں اللہم اجلسنا الا ذالکا، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آپ کا جواب سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ میرے غلاموں میں نے جو تم سے قسم لی ہے اس بنا پر نہیں لی کہ مجھے تم پر یقین نہیں، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے مجھ کو خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو غلام حلقہ کی صورت کے اندر، جلسہ کی صورت کے اندر آپ کی میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، احسان عظیم سمجھ کر رب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ دنیا کے اندر محفل سجا کے بیٹھے ہیں، رب تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی آمد کے سلسلہ کے اندر محافل کا انعقاد کرنا اس کی بڑی برکت ہے، اور خود صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہے، اور جو بندہ مومن صدق دل سے رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا پر اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کے سامنے اس کا چرچا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی آمد کے سلسلہ کے اندر محافل کا انعقاد کرنے اور آپ کی آمد پر خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔